ابھی آپ کو خبر دیں کہ مینار پاکستان جلسے کی ناکامی پر مریم نواز پارٹی رہنماؤں سے ناراض ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مریم نواز کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور مہم بھی کام نہ آئی، جس کی وجہ سے وہ کافی ناراض دکھائی دے رہی ہیں۔ نعیم حنیف ہمارے ساتھ ہے، مزید ان سے جانیں گے۔ نعیم بتائے گا کیا کہنا ہے مریم نواز کا کل کے جلسے کے بعد؟ ہیلو جی نعیم حنیف بتائیے گا، کل کے جلسے کے بعد کافی ناراض دکھائی دے رہی ہیں مریم نواز، کیا کہتی ہیں وہ؟ جی بالکل جو ہے وہ کافی اضطراب کا شکار ہے مریم نواز، اور موثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کی بھرپور مہم کے باوجود لوگوں کا جو نہ آنا ہے اس نے کافی سوال کھڑے کر دیے ہیں مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ قیادت کے اندر، اور مریم نواز نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی صفوں میں میر جعفر ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں، یہ بھی بتانا ہے ذرائع کا۔ جبکہ مریم کا یہ بھی خیال ہے کہ نون لیگ کے اندر ہی کچھ ایسے کردار موجود ہیں جو ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، جبکہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے قبل مریم نواز نے نون لیگ میں اپنی رٹ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ براہ راست مریم نواز خود جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی اپنی جماعت کے حوالے سے پی ڈی ایم کی اس تحریک کو، اور انہوں نے سارا لاہ عمل اور سارا ڈیزائن جو ہے اس جلسے کا خود تیار کروایا تھا، مگر بدقسمتی ان کے نزدیک سمجھی جا رہی ہے کہ لوگ اس طرح سے جلسے میں نہیں آ سکے، اور جلسہ جو پوری طرح ناکام ہوا ہے پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی اس کا ذمہ دار نون لیگ کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز جو ہے اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں، اور آئندہ تحریک سے قبل وہ اپنی رٹ مضبوط کرنا چاہتی ہیں نون لیگ کے اندر، اور نون لیگ کی صفوں میں وہ سمجھتی ہیں کہ میر جعفر جو ہے تلاش کرنے کی اور ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، نعیم حنیف ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے تھے۔ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل کا جلسہ جو ہوا سب نے دیکھا، اس کے بعد مریم نواز کافی ناراض دکھائی دے رہی ہیں، اور کون لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی جلسہ کامیاب نہیں ہونے دیا، اس حوالے سے انہوں نے تلاش بھی شروع کر دی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے اس شخص کا جس نے جلسہ مسلم لیگ نون میں سے کامیاب نہیں ہونے دیا اس کا مجھے پتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ مریم صفدر صاحبہ ہم سے تو نہیں پوچھیں گی اس لیے ہم نے ان کو نہیں بتایا، وہ تلاش کر لیں، جتنی بھی تلاش کریں گے اس کے اینڈ کے اوپر انہیں خود ہی سچائی سامنے آ جائے گی۔ وہ ایک ہی شخص ہے، کوئی اور نہیں ہے، اور اس کا نام اب آپ کو میر جعفر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میر جعفر کے اوپر اب صرف نواز شریف کہا کریں اور وہ تمام خصوصیات میر جعفر کی جو ہے وہ کنوے ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ نواز شریف ہے جس نے پہلے ملک کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے ملک کی سلامتی کے خلاف جو ہے وہ نیریٹو دیا۔ یہ دو وجوہات ہیں کہ جو لاہور کی عوام ہے جو ان کا گڑھ سمجھے، اس کو اس پیرائے میں دیکھیے کہ یہ ایک جلسہ ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں اے آر وائی کے توسط سے نعیم حنیف بہت ہی منجے ہوئے لاہور کے ایک جرنلسٹ ہیں، آپ ان سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی تو ہمیں ڈیفینیٹلی وہاں ایک سٹرگل کرنا پڑ رہی تھی، لوگوں کو 35 سال کا ٹوٹا ہوا اقتدار ان کا، اس کے بعد وہ ایک نئی پارٹی کو چانس دینے میں بیوروکریسی ہرڈلز کرتی تھی، عام پبلک میں جو پرسیپشن تھی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ڈیلیور نہ کر سکے، کچھ جو پرو نون لوگ تھے۔ لیکن کل کا جو جلسہ ناکام ہوا ہے اس سے صرف جلسہ ناکام نہیں ہوا، وہ بنیادی طور پر شریفوں کا جو 35 سالہ اقتدار تھا لاہور پہ، کل وہ سیاسی اقتدار ان کا جو تھا وہ دفن ہوا ہے۔ کل اس کا وہ جو ایک اورا بنا ہوا تھا، ایک امپریشن بنا ہوا تھا، ان کا جو امیج بنا ہوا تھا، وہ کل یہ ناک آؤٹ ہوئے ہیں، زمین بوس ہوئے ہیں، اور اب یہ گرتی ہوئی جو بلڈنگ ہے اس کی آپ کو جو کرچیاں اور اس کا گرد و غبار ہے، یہ بہت دیر تک آپ کو یہ گرتا ہوا ملیا میٹ ہوتا ہوا اگلے چند ہفتے آپ کو نظر آتا رہے گا۔ اور اس کی ایک شاخسانہ یہ ہے کہ مریم صفدر اب اپنے ہی ساتھیوں کے اوپر شک کر رہی ہیں، انہی کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، حالانکہ یہ جلسہ فلاپ کرنے میں یہ خود ذمہ دار ہیں، اور ان کے والد اور ان کے چچا یہ ٹبر ذمہ دار ہے جنہوں نے پہلے پبلک کو لوٹا، جن کی بھینسیں اربوں روپے کا دودھ دیتی رہی، منی لانڈرنگ ہوتی رہی، اور اس منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے، اپنے ٹبر کی کرپشن کو بچانے کے لیے پوری پارٹی کو داؤ پہ لگایا، اور اس کے بعد اسٹیٹ مخالف بیانیہ دیا۔ یہاں تک بات نہیں ختم ہوئی، بلکہ وہاں پر وہ جو زنگ آلود لوہے کے چنے بیٹھے ہوئے تھے ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی
کہ ان کی موجودگی میں کل اچکزئی صاحب نے لاہوریوں کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، پنجابیوں کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، ان کو غدار کہا. یہ بے شرموں کو اب لاہور والے ووٹ تو کیا، میرا خیال ہے اگلی دفعہ منہ بھی نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب، بہت شکریہ ایوا نیوز کو وقت دینے کے لیے.